السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے اللہ سے تعلق کیسے قائم کریں؟ اس عنوان کو دیکھ کر اور سن کر آپ شاید یہ سمجھیں کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو چلیں میں آپ کو یہ بات بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کے ابو کی دوستی کسی بڑے رہنما، کسی سیاستدان، کسی صدر یا کسی وزیر اعظم یا بہت بڑے اور مشہور کرکٹر سے ہو جائے تو آپ اور آپ کے گھر والوں کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ ذرا غور کریں کیا ہوتا ہے۔ اچھا لگتا ہے نا، فخر محسوس ہوتا ہے، سب کو بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب اپنے اپنے دائرہ کار کے بادشاہ ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کا تعلق اس سے بن جائے جو ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو پھر سوچیں ہم کہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ آپ کا واسطہ اس سے ہوگا جو آپ کو ساری نعمتیں دے بھی دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ کو تو اس سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور وہ آپ کے دلوں کے حال جان لیتا ہے، لیکن وہ ہمارا رب، مالک، خالق، رحمان، رحیم چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ہم اسے چاہیں، ہم اسے راضی کریں، اس سے محبت کریں، اس سے اپنی تکلیف، اپنی خواہشات بیان کریں، کیونکہ وہ بھی ہمیں بے حد و بے حساب چاہتا ہے۔ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہم سے۔ یہی تعلق باللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تعلق باللہ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، کن کاموں کو سر انجام دے کر ہم اس تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تعلق باللہ بڑھانے کے کچھ طریقوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ذکر الہی کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اسے پکارنا ہے، اس سے باتیں کرنا ہے۔ اللہ سے ہمارا تعلق عبد اور معبود کا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، اسی نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہ ہمارا بھی خالق ہے، ہمیں خالق و معبود کو یاد کرنا ہے، اسے پکارنا ہے، یعنی ذکر الہی کرنا ہے۔ اچھا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں؟ نہیں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم پورے دن بہت آسانی کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ بھائی دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، بیت الخلاء جاتے اور آتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے اور اندر آتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے اور بعد میں دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ الگ سے کوئی وقت بھی نہیں نکالا اور ہم نے ذکر الہی بھی کر لیا۔ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح قائم بھی رہتا ہے۔ میں آپ کو یہاں چند اذکار ضرور بتانا چاہوں گی اور امید کروں گی کہ آپ اپنے روزمرہ معمول کا انہیں حصہ بنائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بے حد پسند ہیں اور ان کلمات کے پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر ان کلمات کو پڑھ کر کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ جی ہاں، قرآن و نماز کی پابندی سے بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نماز میں جب دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اس سے باتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ یہ تعلق پائیدار ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کن کاموں سے منع کرتا ہے اور کن کاموں کے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس طرح ہم قرآن و نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ نعمتوں کا احساس اور شکر۔ جی ہاں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، ہمیں اس بات کا پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں سے فائدے اٹھائیں، اور یہی احساس جب ہم میں پیدا ہوتا ہے تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شکر ہم مختلف طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں، جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو آپ اس نعمت کو ضائع نہ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی قدردانی کریں، اور اگر یہ نعمت آپ کو میسر ہے اور کسی اور کو میسر نہیں ہے تو دوسروں کو بھی اس میں ضرور شامل کریں۔ استغفار اور دعاؤں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت محبوب ہیں جو غلطی ہونے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہوتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور معافی طلب کرتے ہیں، صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو آپ بھی ضرور استغفار کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ میں آپ کو چند استغفار کے کلمات اور دعائیں پڑھواؤں گی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جائیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام پیارے پیارے بچے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، دعاؤں اور استغفار کا اہتمام کریں گے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔